بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پاور آف اسلام 92 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، 18ویں صدی میں جہاں مسلمانوں کے حالات انتہائی کٹھن تھے، ہندو اور انگریز مسلمانوں کی بچی کھچی طاقت کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ مالی اور معاشی طور پر تو مسلمان کمزور تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین و ایمان پر بھی شدت سے حملے کیے جا رہے تھے۔ ایسے پراشوب دور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں 14 جون 1856 عیسوی کے دن ایک ایسے مبارک بچے کی پیدائش ہوئی جن کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آفتاب منزل غفر میں تھا، جو کہ اہل نجوم کے نزدیک بہت ہی مبارک وقت ہے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ پیار سے آپ کو امن میاں بلایا کرتی تھیں۔ آپ کے والد گرامی اور دوسرے رشتہ دار احمد میاں کے نام سے پکارتے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ آپ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ آپ کا نسبی تعلق افغانستان کے مشہور و معروف قبیلہ بڑھیج سے تھا، جو افغانوں کے جد امجد قیس عبد الرشید، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ ایک صحابی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نسب کے لحاظ سے پٹھان تھے۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے اور اسی دن مفتی مقرر ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حسینی خانم تھا، جو ایک نیک سیرت اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ مغلیہ خاندان کی بڑی غیور خاتون تھیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد سلطان عقل کے نام سے مشہور تھے اور آپ کی والدہ وزیر عقل کے نام سے مشہور تھی۔ اعلیٰ حضرت کے 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں، جن میں سے سب سے چھوٹی بہن کا حالت جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑے اعلیٰ حضرت تھے، پھر مولانا حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان شامل ہیں۔ بہنوں میں بڑی بہن کا نام حجاب بیگم، درمیانی بہن کا نام احمدی بیگم اور سب سے چھوٹی بہن کا نام محمدی بیگم تھا۔ اعلیٰ حضرت کے القابات بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت، پروانہ شمع رسالت شیخ الاسلام المسلمین وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت خداداد ذہانت کے مالک تھے۔ کسی بھی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری بار زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر بہت سارے بزرگوں نے عالم ہونے اور خوش بخت ہونے کی بشارت دی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کی سمت معلوم کر لی تھی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کے احترام کرتے ہوئے آخر دم تک بغداد کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ سن 1870 میں اعلیٰ حضرت کا نکاح آپ کی پھوپھی کی بیٹی ارشاد بیگم سے ہوا۔ آپ کی شادی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی، جن سے آپ کے 2 بیٹے مولانا محمد حامد رضا خان، مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان اور 5 بیٹیاں مصطفی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین اور مرتضی بیگم پیدا ہوئیں۔ آپ اکثر تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے، صرف باجماعت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے۔ بعد نماز عصر مہمانوں سے ملاقات فرماتے، چلنے میں قدم آہستہ اٹھاتے گویا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ نگاہیں اکثر نیچی رہا کرتی تھیں۔ آپ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے آرام فرماتے۔ آپ کے لیٹنے کا انداز یہ تھا کہ جس سے حضور علیہ السلام کا نام نامی حضرت محمد بن جاتا۔ آپ انگریزوں کے فیصلہ کرنے کی جگہ کے لیے کچہری کا لفظ استعمال فرماتے، عدالت کا لفظ استعمال نہ فرماتے۔ آپ لباس میں عموماً کرتا، شرعی پاجامہ، عبا اور امامہ شریف استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن باجماعت فرض نماز کے لیے ہمیشہ امامہ ہی استعمال فرمایا، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آپ نے عربی لباس بھی ذبتاً فرمایا اور اسی لباس سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ آپ تقریباً 55 علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون پر 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائی،
جن میں سے ترجمۃ القرآن، کنز الایمان اور مجموعہ فتاوی رضویہ بہت مقبول ہیں۔ شاعری میں بھی آپ اپنے عہد کے شعراء میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ہدایت بخشش آپ کے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ہے، جس کے ایک ایک شعر سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ کے خلفاء و تلامذہ کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی، حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی آپ کے خاص خلفاء میں سے ہیں۔ بلا شبہ آپ مجدد وقت اور عالم ربانی تھے۔ علماء کے صف میں آپ مجدد وقت تھے اور روحانیت میں اپنے وقت کے غوث تھے۔ آپ کی وفات 25 صفر المظفر 1340 ہجری بروز جمعۃ المبارک بمطابق 1921 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا مزار مقدس ہندوستان کے شہر بریلی میں مرکز انوار و تجلیات اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔